ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، رحم کرنے والوں پر ہی رحم ہوتا، معاف کرنے والوں کو ہی معافی ملتی ہے۔ رحم کرنا اللہ کی صفات میں سے صفت ہے، حالانکہ وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک، لیکن قربان جائیں اپنے اللہ کی ذات پر کہ اپنی کچھ صفات کو اس نے اپنے بندوں میں بھی تقسیم کیا، جس میں اس کی سب سے بڑی صفت ہے رحم کرنا، اور یہ رحم کی صفت اس نے اپنے بندوں کو بھی تقسیم کی ہے۔ کرم کرنا یہ میرے اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے اپنی یہ صفت بھی اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لقب دیا گیا انہ لقول رسول کریم، اور بندوں کو بھی جس کے اندر رحمت کا اور کرم کا مادہ ہے وہ یوں سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ جو اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کا خیال نہیں کرتا اللہ کو بھی اس کے خیال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کے کسی کام میں تعاون کے لیے چل پڑتا ہے، مدد کے لیے چل پڑتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں 2 سال کا اعتکاف بیٹھنا جتنا ثواب ہوتا ہے اللہ اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جو کسی کی کام کے لیے مدد کے لیے اپنے گھر سے چل پڑتا ہے، وہ کام ہو نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چل پڑتا ہے تو اللہ پاک میری مسجد میں 2 سال اعتکاف بیٹھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اعتکاف میں بیٹھے ہوتے، وہ بھی مسجد نبوی میں، اور اگر کوئی بندہ آ کر اپنی حاجت کو پیش کرتا تو آپ جوتا پہن کر مسجد نبوی سے باہر نکل آتے۔ شاگرد عرض کرتے حضرت آپ اعتکاف میں ہیں، فرمایا کسی مسلمان بھائی کے کام آ جانا یہ اعتکاف سے بھی بڑی عبادت ہے، اس سے میرا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اور وہ اس کی مدد کے لیے چل پڑتے۔ میرے دوستو،